الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن ہم سورہ فجر کے اوپر گفتگو کرتے تھے۔ سورہ فجر امام حسین علیہ السلام کا سورہ کہا گیا ہے۔ اس سورے کو چھٹے امام نے اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ ذکر کیا ہے کہ اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھا جائے۔ یہ سورہ چونکہ آغاز میں بھی علیکم السلام اور انتہا میں بھی امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہے، اس لیے ظاہراً پورا سورہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے ذکر کیا گیا ہے روایت میں، اگرچہ بیچ میں تذکرہ بعض ایسی ظالم قوموں کا اور افراد کا گزرا ہے کہ جن کا کوئی تعلق بظاہر امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے، اور پھر انسان کے سلسلے میں نعمت عطا کرنے اور نعمت سے محروم رکھنے کا تذکرہ ہے۔ اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بظاہر امام حسین علیہ السلام سے ان آیات کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کلی طور پر جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے مکمل طور پر اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا قصیدہ پڑھا ہے علیکم السلام۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے اثلاث یا ارباع نازل کیا ہے۔ اثلاث یعنی 3 ثلث اور ارباع یعنی 4 حصہ وہی، یعنی قرآن مجید کی کل آیات جو 6600 کچھ آیتیں ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت یہ بیان کرتی ہے، البتہ ایک روایت نہیں ہے، کئی روایتیں ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید کو 4 حصوں میں نازل کیا ہے۔ ایک حصہ ہم سے متعلق ہے، یعنی ہماری فضیلت ہمارے قصیدے کو پڑھتا ہے، اور ایک حصہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے، ان کے کرتوت اور ان کی ظلم و ستم کی داستان کو بیان کرتا ہے، اور ایک حصے میں واجبات و مستحبات کو بیان کیا گیا ہے، بقیہ میں امثال و حکم اور واقعات سابق علیکم السلام سابق قوموں کے واقعات۔ بہرحال روایت اربع کی بھی ہے، روایت اثلاث کی بھی ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی کسی سورہ میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، مقابل میں دشمنوں کا بھی تذکرہ ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن نازل ہی ہوا ہے اہل بیت کی مداحی کے لیے اور دشمنان اہل بیت کی سرزنش اور ملامت اور ان کو عذاب اور جہنم کا وعدہ دینے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری آیتیں مدح اہل بیت میں ہیں، نہیں، دشمنوں کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ نمرود و شداد و حامان اور قابل و فرعون، جتنے قومیں ظالم قومیں گزری ہیں جن کے اوپر عذاب مختلف انداز سے خدا نے نازل کیا، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو وہ آیتیں دشمنوں کے ہی بارے میں ہیں، وہ آیتیں سابقہ ظالم قوموں ہی کے بارے میں ہیں۔ ویسے ہی یہ سورہ فجر سے کیا مراد ہے ہم گفتگو کر چکے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ فجر روز عاشور مراد ہے، پھر اس کے بعد لیال عشر کے بہت سے اقوال ہم نے نقل کیے، ان میں سے ایک نظریہ، ایک رائے کہ محرم کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اسی طریقے سے والشفع والوتر میں بھی ایک نظریہ یہ تھا کہ شفع سے مراد امام حسن امام حسین علیہ السلام اور وتر سے مراد امیر المومنین علیہ السلام ہیں، یا شفع سے مراد دونوں میاں بیوی یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ مراد ہیں، اور وتر سے مراد رسول علیہ السلام یا وتر سے مراد خدا ہے۔ مختلف اقوال ہم نے نقل کیے۔ وہیں پر ان ابتدائی آیات میں بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے تذکرے کے بعد آخر آیت میں جو کہا جا رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ان آیات کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ نازل ہوئی ہے آیتیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں، مصداق اس کے بعد میں پیدا ہوئے۔ جیسے بعض آیتیں باغی اور سرکش کے بارے میں ہے، جن کے سلسلے میں جب امام علی علیہ السلام نے اقدام کیا جمل و صفین و نہروان میں، تب لوگوں کو باغی کے احکام معلوم ہوئے ان کے عمل اور کردار سے، ان کی جنگوں سے۔ ویسے ہی قرآن مجید کی آیات بعض کے سبب نزول، شان نزول کو ابتدا میں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن بعض آیتوں کے ابرز مصادیق بعد میں ظاہر ہوئے ہیں۔ جیسے اسی آیت کے سلسلے میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ سے ہلکا مصداق، سب سے چھوٹا مصداق ایک مومن ہے، کوئی بھی مومن، وہ بھی نفس مطمئنہ کا مالک ہے، اور بڑا مصداق حضرت امیر المومنین علیہ السلام، جناب رسول خدا و بقیہ ائمہ طاہرین، سر فہرست امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو ان دونوں آغاز اور انجام کی آیتوں کا چونکہ تعلق اس سورے کے امام حسین علیہ السلام سے ہے، لہٰذا اس سورے کا نام ہی سورۃ الحسین علیہ السلام معصوم امام کی زبان پر جاری ہوا ہے، امام صادق علیہ السلام نے۔ بیچ میں ارم، عاد، سمود وغیرہ کی قوموں کا تذکرہ ہے، ان کے اوپر کیسے عذاب آیا۔ اس تذکرے کے بعد کلی طور پر ہم پہنچے ان ربک لبالمرصاد پر، کہ بے شک تمہارا پروردگار تاکید در تاکید، تاکید در تاکید مرصاد پر ہے۔ خداوند متعال جسم و جسمانیات سے پاک ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مفسرین نے بہت کچھ کہا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ خداوند متعال حاضر و ناظر ہے، ہر شخص کے چھوٹے سے چھوٹے عمل، بڑے سے بڑے کرتوت کے اوپر اس کی نگاہ ہے، یعنی اس کی سزا اور جزا، مومن ہے تو اس کے اعمال کی جزا، اور اگر مشرک ہے، کافر ہے، دشمن ہے، منافق ہے تو اس کے کرتوت اور گناہوں کی سزا اسے خداوند متعال دے گا۔ اس آیت کے اوپر کافی ہم گفتگو کر چکے ہیں، مزید گفتگو کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ایسے تو ساری قرآن مجید کی آیتیں اہم ہیں، لیکن بہرحال ساری آیتوں کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہے، کچھ ہی آیتوں کے اوپر سجدہ واجب ہے۔ 221 ظاہراً خطبہ نمبر نہج البلاغہ کا ابن ابی الحدید پہنچتا ہے اس شرح پر، اس خطبے کی شرح پر، اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو 219 یا 221 ایسے کچھ ہے، جہاں پہ یا لہو من مرامن یہاں سے شروع ہوتا ہے، برزخ اور معاد اور قیامت کے سلسلے میں علیکم السلام تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ خطبہ ہے جس کے اوپر اہل ادب کو، ادبا کو، فصاحت و بلاغت کے اوپر کام کرنے والوں کو چاہیے کہ سجدہ کریں۔ اس قدر فصیح و بلیغ خطبہ ہے، معنی کے اعتبار سے تو موت و معاد اور برزخ اور ان سب کے بارے میں ہے ہی ہے۔ وہ کہتا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ میرے ہی آبا و اجداد کے سلسلے میں یہ خطبہ امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے اس خطبے کو میں نے 50 سال کی مدت میں 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھا ہے۔ ہم آپ کتنی مرتبہ نہج البلاغہ پڑھ چکے ہیں؟ اس نے پوری نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد پوری کتاب کی شرح لکھی ہے، اور ایک خطبے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 50 سال کی عمر میں، یہ میں بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے، 1000 مرتبہ سے زیادہ پڑھ چکا ہوں اس خطبے کو۔ میں نے بھی کئی مرتبہ اس خطبے کو پڑھا ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں میرے پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ وہ عرب میں ادیب تھا ابن ابی الحدید، صحیح ہے معتزلی تھا، سنی تھا، ہم سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال بہت بڑا ادیب تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اس خطبے کے پڑھنے کے بعد ادبا کو چاہیے کہ سجدہ کریں۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ساری آیتیں خدا کا کلام ہیں، خدا نے نازل کی ہیں، سب کے چھونے کے لیے وضو ہونا چاہیے، سب کو چوم سکتے ہیں، چاہے وہ کلمہ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ انگلی رکھنا چاہتے ہیں بغیر وضو کے نہیں رکھ سکتے۔ ویسے ہی کلام امیر المومنین علیہ السلام بھی پورا کا پورا بہت فصیح و بلیغ ہے، مگر سید رضی نے چھانٹا ہے،
اور اس چھانٹنے میں بھی سجدے کے لائق جو خطبہ ہے وہ ابن ابی الحدید کے بقول 221 19 23 سے کچھ ہے، یا لہو من مرام ما اعظم، یہاں سے شروع ہوتا ہے وہ خطبہ۔ یہ گفتگو کہاں سے کہاں پہنچ گئی جی؟ تو یہ جو سورہ ہے پورا کا پورا سورہ بغیر طہارت کے ہم نہیں چھو سکتے، کلام الہی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، آخر الکتب میں نازل ہوا ہے، اور مگر ہر سورے کے اوپر سجدہ نہیں ہے، ہر آیت کے پڑھنے کے بعد سجدہ واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی سورہ فجر جو پورا کا پورا سورہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے متعارف ہے روایات میں، مگر ساری آیتوں کا تعلق امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ ابتدائی آیتیں اور انتہائی آیتیں۔ اس میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ ان ربک لبالمرصاد، ان حروف مشبہۃ بالفعل، تاکید، ڈبل تاکید ہے اس کی تاکید کے ساتھ، پھر اس کے بعد لبالمرصاد، لام کا بھی اضافہ کیا جا رہا ہے اور خطاب کیا جا رہا ہے ربک، ان ربک، اے ہمارے نبی آپ کا پروردگار۔ تو کیا صرف پروردگار رسول اسلام ہی کا ہے؟ نہیں، مخاطب قرار دے کر کے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے جتنے مطالب و معانی بتائے گئے ہیں ان کا تعلق آپ سے اور آپ کی امت سے بھی ہے، یعنی آپ کی امت بھی اگر فاکثروا فیہا الفساد کرے گی تو خداوند متعال فصب علیہم ربک صوت عذاب، یعنی خداوند متعال بھاری سزا بھی دے گا۔ واضح ہوئی بات؟ اس آیت کے ذیل میں روایات معصومین علیہ السلام میں متعدد اقوال نقل ہوئے ہیں جو بعض بیان کیے جا چکے ہیں، ان میں سے بعض واقعات بھی نقل کیے جا چکے ہیں، ایک آپ کے سامنے آج ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اسی تفسیر مجموع البیان میں بھی، تفسیر میزان میں بھی، سب سے اہم ہماری نظر میں روایی تفسیر میں تفسیر البرہان ہے سید ہاشم بحرینی کی۔ اس تفسیر میں، تفسیر نور الثقلین میں اور دیگر تفسیر میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے کہ ایک نبی کو وحی ہوئی کہ آپ کے زمانے کا یہ جو بادشاہ ہے اپنے آپ کو مومن، اپنے آپ کو مسلمان اور آپ کا ماننے والا جاننے والا ظاہر کرتا ہے، یعنی کافرین میں سے نہیں تھا، مگر ظلم و ستم جتنا بھی کرتا رہا ہو، وہی ہوئی کہ آپ جائیے اور اپنے زمانے کے بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ میں نے تجھے سفک الدماء کے لیے حاکم نہیں بنایا ہے۔ یعنی کوئی حاکم بنتا ہے، کوئی بادشاہ بنتا ہے تو بھلے ہی پبلک ووٹ دیتی ہے، بھلے ہی شورا بیٹھتی ہے، بھلے ہی جو ہے سقیفہ میں بڑے بڑے طیبہ حضرات آپ کے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال کسی کو بھی قوت ملتی ہے، کسی کو بھی کوئی پوسٹ ملتی ہے، اگر ارادہ الہی نہ ہو تو ہو نہیں سکتا۔ صحیح؟ کوئی بھی ٹھیس ہمیں لگتی ہے تو ہمارے کرتوت کی بنیاد پر، مگر اس میں ارادہ الہی موجود ہوتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے ظلم، سارے ظالم اپنے ارادے اور اختیار سے ظلم کرتے ہیں، اور سارے لوگ اچھے کام کرنے والے بھی اپنے ارادے اور اختیار سے، مگر پاور جو انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے، خلق ہی خدا نے کیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ اگر خدا نے عمر کو خلق ہی نہ کیا ہوتا تو نہ سقیفہ ہوتا، نہ جناب سیدہ کے گھر کے اوپر آگ لگائی جاتی الی آخر، یہ درست نہیں ہے۔ انسان با اختیار بنایا گیا ہے۔ صحیح؟ انسان عمر بننا چاہے تو بھی با اختیار، حر بننا چاہے تب بھی اختیار ہے۔ بہرحال دور نہ جاؤں، اس زمانے کے نبی کو یہ وحی ہوئی کہ آپ کے زمانے کا جو بادشاہ ہے ویسے تو اپنے آپ کو آپ کا جاننے والا، ماننے والا، مجھے خدا ماننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ظلم کرتا ہے۔ جائیے اس سے کہیے کہ ہم نے تجھے جو ہم نے تجھے جو حاکم اور بادشاہ بنایا ہے، یہ اس لیے نہیں کہ تم خون بہائے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کے مال کو خراج کے نام پر، ٹیکس کے نام پر سمیٹے اور غریب دکھیا میں تقسیم نہ کرے، بیت المال کو اپنے لیے استعمال کرے۔ انما استعملتو کا حضرت
نبی اس زمانے کے جو نبی تھے ان کو وحی انما استعملتک لتکف عنی صوت المظلومین. بہت توجہ کریں اس فقرے کے اوپر. ما سبق انبیاء میں بہت سے انبیاء نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے جباروں اور ظالموں کا مقابلہ کیا ہے. مصلحت رہی ہے تو جس حساب سے تلوار اٹھانا چاہا ہے کیا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت لوط سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد کے انبیاء بھی بہت شہید بھی کیے گئے ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر. لیکن ہر نبی مأمور نہیں تھا پیغام کو بالتفصیل پہنچانے پر. وہ نبی جو رسول بھی تھا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ نبأ یعنی خبر لینے کے بعد ارسال یعنی رسالت کو پیغام کو پہنچائے بھی. ہر نبی ایسا نہیں تھا. بہت سے انبیاء ایسے تھے جو بس ایک چھوٹے سے گھرانے یا محلے کے لیے ایک چھوٹے سے قریے کے لیے نبی تھے، اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ شریعت کے احکام کے مطابق خود عمل کریں، لوگ دیکھ کر کے ان کو راہ راست پہ آئیں. ان کو نہ خطبہ پڑھنے کا حکم تھا، نہ جمعہ پڑھانے کا حکم تھا، نہ دیگر دوسرے امور. صرف نبی تھے، کچھ نہ کہ سب. کچھ انبیاء ان کو اور ذمہ داری تھی، کچھ انبیاء کو اس سے بھی زیادہ ذمہ داری تھی. اور وہ انبیاء جو 313 رسول بھی ہوئے ان کو صرف احکام حاصل نہیں کرنے تھے، نبأ یعنی خبر لینی نہیں تھی. خبر لینی تھی نہیں جو وحی نازل ہوتی، بلکہ اس کو ابلاغ کرنا، اس کو پہنچانا وہ بھی ان کی ذمہ داری تھی. اور پھر ان میں بھی سب سے بڑے 5 انبیاء اولوالعزم پیغمبران وہ آپ جانتے ہیں. اس نبی کو یہ حکم ہوا کہ آپ سیدھے جائیے دربار میں، بادشاہ سے کہیے کہ ہم نے تجھے لوگوں کا خون بہانے کے لیے، لوگوں کا مال سمیٹنے کے لیے حاکم نہیں بنایا. انما استعملتک، تو ہمارے عمیل ہے، مزدور ہے. عامل اردو میں یہاں پہ عامل یعنی وہی مزدور کام کرنے، ہیلپر مدد کرنے والے کام کرنے. ہم نے تجھے عامل گورنر بنایا ہے، ہم نے تجھے ایک علاقے کا بادشاہ بنایا ہے. انما استعملتک، بہت توجہ، جس کے پاس بھی پیسہ ہو جائے، جس کے پاس بھی اختیار ہو جائے، اس کو یہ کام انجام دینا چاہیے. کیونکہ جو کچھ یہ انسان سمیٹ رہا ہے، پیسہ ہے جو اپنے پاس اکٹھا کر رہا ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. انما استعملتک، میں نے تجھے جو اپنا عامل یعنی گورنر اور حاکم بنایا ہے، کس لیے؟ لتکف عنی اصوات المظلومین، تاکہ تو مجھ تک مظلوموں کی آواز نہ پہنچنے دے. مظلومین کی آواز تو پہنچانا چاہیے. یہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لتکف، تاکہ تو روک دے، انی مجھ سے، اصوات المظلومین، مظلومین کی آواز مجھ تک نہ پہنچنے دے. مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی فریاد رسی کر، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کر، ان کے آہ و درد و نالہ کو اصلاً بلند ہونے سے پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے، تاکہ مظلومین کی آواز مجھ تک نہ پہنچے. خداوند متعال مظلومین کی آواز پہنچانے سے منع نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان الفاظ کے ذریعے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جن کے پاس پاور ہو، اختیار ہو، کسی جگہ کے، کسی فیکٹری کے، کسی علاقے کے مالک اور ذمہ دار، ان کے پاس اسباب فراہم ہو، انہیں چاہیے کہ مظلوموں کی فریاد رسی کریں. اس زمانے کے نبی کو حکم ہوا، وہ نبی پہنچے. پہلے 2 بات، ایک تو تجھے خدا نے یہ جو بادشاہت دی ہے خون بہانے کے لیے نہیں دی ہے. دوسری بات، ٹیکس کے نام پر، خراج کے نام پر پیسہ دوسروں کا مارنے اور جمع کرنے کے لیے تجھے اللہ نے حاکم نہیں بنایا ہے. انما، صرف تجھے جو حاکم بنایا ہے، اختیار اور پاور جو دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے تاکہ مظلوموں کی آواز نہ نکلے، ان کی مظلومیت کو دور کر، ان کے آہ و نالے کو ختم کر. ظالمین کا ساتھ نہیں دینا ہے، مظلومین کا ساتھ دینا ہے. اور امام امیر المومنین علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہا ہے، کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما. آگے پیچھے میں نے عبارت کر دی. دونوں فرزندوں کو، دونوں معصوموں کو، امام حسن
اور امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے امام نے جو وصیت اور سفارش کی ہے ان میں صاف لفظوں میں ایسے ہی ہے: ظالمین کے مخاصم، مخالف، دشمنی، مخاصمت یعنی کیا؟ یعنی دشمنی، نزاع، جھگڑا، ہمیشہ ظالمین سے 36 کا آنکڑا رہے اور مظلوم کے لیے عون، نصرت، مدد، تعاون کریں۔ خوب، یہ صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خطاب نہیں تھا، امام کا کلام قیامت تک کے مومنین اور ان کے چاہنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد ایک دھمکی اس نبی کے ذریعے اس بادشاہ کو دی گئی، اور وہ یہ تھی کہ مظلوموں کی فریاد کو انسنا، اندیکھا نہیں کرو گے، چاہے وہ کفار ہی کیوں نہ ہوں۔ بہت توجہ، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم انسان، معصومین علیہ السلام نے بھی جو لفظ استعمال کیا عمومی ہے، کونا للظالم خصما، کوئی بھی ظالم ہو، چاہے اپنا رشتہ دار اور بھائی بہن بند کیوں نہ ہو، اگر ظالم ہے اس سے نزاع ہونا چاہیے، رشتہ داری بھی نبھانا ہے، صلہ رحم بھی کرنا ہے، لیکن اگر آپ جان رہے ہیں کہ یہ دوسرے کے زمین پر، دوسرے کے کھیت کے اوپر، دوسرے کی دکان کے اوپر، دوسرے کے اموال کے اوپر اپنے پاور سے قبضہ کر رہا ہے، کیا بولتے ہیں، چالان اور مختلف امور انجام دیتا ہے، ولو آپ کا رشتہ دار ہے، دل سے مخاصمت ہونا چاہیے۔ زبان سے اظہار کر سکتے ہیں تو اظہار کریں، نہیں ہو سکتا تو کم سے کم دل سے نزاع، دل سے مخاصمت ہونی چاہیے۔ عمومی اعلان ہے امام کا۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی اس بادشاہ سے یہ کہا جا رہا ہے، عبارت میں نے وہ لفظ نہیں لکھی ہے، وہ یہ ہے وَإِن كَانُوا كُفَّارًا، یہ عبارت آئی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، اگر مظلوم ہیں تو مظلوم واقع ہونے کی وجہ سے اب دین نہیں دیکھا جائے گا، رشتہ داری نہیں دیکھا جائے گا، پڑوسی اور غیر پڑوسی ہونا نہیں دیکھا جائے گا، ہمارے ملک اور دیار کا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر مظلوم واقع ہوا ہے تو معصومین علیہ السلام نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ان کی فریاد رسی ہونا چاہیے، اور کیا بھی ہے۔ کتنے مومنین کی دستگیری کی ہے وہ تو واقعات موجود ہی ہیں، حتیٰ کٹر پنتھی مخالفین ان کی بھی نصرت اماموں نے کی ہے، وہ لوگ جو بالکل اہل بیت سے ناآشنا تھے ان کی بھی مدد کی ہے۔ وہ جو رات میں روٹیاں لے کر کے معصومین جاتے تھے، کیا وہ جا کر کے دیکھتے تھے کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، یہ نماز پڑھتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ کتنے ایسے فقیر تھے جو دین جانتے ہی نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کا نہیں تھا، مختلف علاقے میں رہتے تھے، معصومین جاتے تھے روٹی دے کر کے آتے تھے، ان کے سرہانے روٹی رکھی ہوئی ہے، آٹا رکھا ہوا ہے، کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مظلوم واقع ہونے والے شخص، غریب اور مفلس واقع ہونے والے شخص کے لیے ہمارے لیے معصومین کا حکم یہ ہے کہ ان کی مدد کرو۔ ممکن ہے آپ 1 لاکھ خرچ کر رہے ہو، 10,000 کسی نااہل کو ناحق چلا جائے، کوئی بات نہیں، معصومین ہی نے اجازت دی ہے۔ کھانا برباد کرنے کے لیے قرآن مجید نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ہے نا، اگر آیت صحیح سے پڑھنا تو ایسے ہے، اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، مگر وہی معصوم، یہ تو قرآن کی آیت ہے، معصومین نے فرمایا ہے اگر تم نے دسترخوان سجایا، 20 آدمی کی دعوت کی ہے، آپ نے 22 کا بنائے، 23 کا بنائے، کوئی بھولا بھٹکا اور بھی اگر دوست احباب یا گزرنے والا آ گیا اور اتفاق سے نہیں آیا، جن کی دعوت کی تھی وہ 15 ہی آئے، 4-5 لوگوں کا کھانا برباد ہوا، یہ برباد نہیں ہوا ہے، معصومین نے اس کو اسراف شمار نہیں کیا۔ اگر آپ نے دعوت جتنے لوگوں کی کرنی تو اتنے ہی لوگوں کی فرض کر لے کی ہے، اور 2-4 لوگ نہیں آئے، تھوڑا بہت کھانا گرمی کی وجہ سے برباد ہوا، یہ اسراف شمار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کنجوسی کا پہلو پایا جائے تو اس پہ جو ہے آپ کے اجر و ثواب بھی کم ہوگی۔ بہرحال دور نہ جاؤں، یہاں پہ جو دھمکی بیان کرنے سے پہلے فقرہ ہے وَإِن كَانُوا كُفَّارًا، اگر مظلوم واقع ہوئے ہیں تو میں خدا پسند نہیں کرتا کہ مظلوم اپنے ظلم کا چرچا کرتے پھریں اور ان کی کوئی فریاد رسی نہ کرے۔ تم بادشاہ ہو، تمہاری ذمہ داری بھی ہو، منافق ہو، کٹر منافق ہو، پھر بھی اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق،
جہاں جا رہے ہو وہ تمہاری عنایت سب کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے مسلک و مذہب کا کون ہے۔ جناب مالک اشتر کو خطاب کر کے امام کہہ رہے ہیں جہاں جا رہے ہو، جہاں کے انسان ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، اے مالک اشتر سب کے اوپر یکساں عنایت ہونی چاہیے۔ یہ امام معصوم ارشاد فرما رہے ہیں۔ لہٰذا وہ روایتیں جس میں دینی بھائیوں کی ہیلپ کرنے کی بات کہی گئی ہے وہ سب اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم کسی جگہ کے کسی انجمن کے صدر بنا دیے جائیں تو چاہے آپ کا رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار، جتنے افراد ہیں سب کے اوپر یکساں عنایت ہونا چاہیے۔ کسی جگہ کے گورنر بنا دیے جائیں، نیتا بنا دیے جائیں، جو بھی وہاں کے جو قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس میں مذہب اور مسلک نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس واقعے میں بھی یہی ہے، انما استعملتک لتکف عنی اصوات المظلومین، مظلومین کی آواز مجھ تک نہیں، اسے روکو، یعنی ان کے اوپر عنایت کرو، ان کو نوازو، تمہارے مذہب کا ہے یا نہیں ہے، تمہارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے نہیں، کچھ نہیں، جس علاقے کے گورنر بنے ہیں اس پر یکساں طور پر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ خدا ہر مظلوم کی آہ و فریاد کو سن کر رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اب وہ رد عمل کیا ہوتا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ حالات حاضرہ کے حساب سے میں نے تھوڑا سا 1 سطر 2 سطر لکھا ہے۔ آیت ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مفہوم آیت، تمہیں جو بھی پہنچ رہا ہے، ٹھیس بھی اگر لگ رہی ہے، بما کسبت ایدیکم، وہ خدا نے ظلم نہیں کیا ہے، خدا نے ٹھیس نہیں لگایا ہے، اسی کی قدرت سے ہوا ہے، مگر بما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ نے، ہاتھ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ کلی طور پہ جو تم نے کمایا ہے اس کے بدلے میں ہے۔ جو بھی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ مصیبت مادی ہو، چاہے وہ مصیبت بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ زلزلہ اور طوفان اور آندھی اور سونامی یا کسی بھی، یہ سب صحیح ہے کہ زمین کے نیچے تہیں آپس میں ہوئی ہیں، لیکن یہ تہوں کو آپس میں کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سمندر کے اندر طوفان اٹھا، یہ طوفان کیوں اٹھا ہے؟ طبعی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سب طبعی چیزیں بھی خدا کی خلق کردہ ہیں، لیکن کوئی ستارہ کہیں آ کر کے کسی کو مارے، کوئی پتھر کہیں آ کر کسی کو مارے، کوئی آفت ہے، یہ سب کے سب نپے تلے امور ہیں، سب کے سب نپے تلے امور ہیں۔ خداوند متعال جو کچھ بھی کرتا ہے، روایت موجود آپ کے سامنے پڑھی جا چکی ہے، وہ روایت کی کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے حادثے میں مومن کے لیے فائدہ ہے، وہ فائدہ چاہے عبرت ہی کے طور پر کیوں نہ ہو۔ مومن کا فائدہ ملا نہیں کہ ڈالر مل جائے گا، دینار اور درہم مل نہیں، مومن کا فائدہ ہے وہ ہو سکتا ہے عبرت کے عنوان سے ہو۔ ترکی نے کم ظالموں کا ساتھ نہیں دیا ہے، ملک کے طور پہ نہیں، افراد جو کام کرنے والے، جو حکومت چلانے والے ہیں، ان لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیے ہیں۔ اور یہ علاقہ جو سوریہ کا بھی یہ جو لپیٹ میں آیا ہے، وہ بھی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، وہاں پہ بھی خوب کلی طور پہ نہیں کہا جا سکتا سب کو، لیکن کوئی بھی حادثہ ہو اس میں نہ معلوم کتنے مومنین بھی شہید ہوئے ہیں۔ شہید اس لیے کہ محبت اہل بیت میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا سبھی شہید ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ کتنے مومنین، ترکی میں بھی کافی شیعہ ہیں، تھوڑے سے نہیں بہت شیعہ ہیں۔ اسی طرح سے شام کے اس علاقے میں جدھر زلزلہ آیا ہے، یا اس طرح مسئلہ صرف یہی شام اور ترکی کا نہیں، ہر جگہ جو بھی ظلم و ستم انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کا رد عمل خداوند متعال ظاہر کرتا ہے۔ وہ رد عمل کب ظاہر ہوگا، کتنے دنوں کے بعد ہوگا، کس شکل میں ظاہر ہوگا، وہ خداوند متعال ہی جانتا ہے۔ دوسری روایت اور آپ کی زحمت تمام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے
اسی آیت کے ذیل میں ہی یہ سب باتیں کرنی تھی اور انشاءاللہ آگے بھی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں صاف لفظوں میں، اس پہ توجہ کریں، قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، آگ کھاتے ہیں۔ آگ نہیں ہے، آپ کیک کھا رہے ہیں، آپ پیزا کھا رہے ہیں، مثلا آپ پایا کھا رہے ہیں مال یتیم کے بعد، وہ بظاہر پایا ہے، پیزا ہے، بہترین ڈش ہے، مگر قرآن مجید نے تعبیر کیا ہے نار سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ تو یہ نارن جو تمیز کے طور پر ذکر ہوئی ہے، کیا وہ غذا نہیں ہے، بظاہر غذا ہے، لیکن حقیقت میں ہم وہ نار یعنی آگ کھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میں ایک مرتبہ مرکز ولی عصر میں میردمائی صاحب کی بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ حدیث ظاہراً نہیں پڑھی تھی۔ اس سے مشابہ ایک حدیث تھی جس کو عنوان گفتگو بنایا گیا تھا کہ جو بھی انسان، جو بھی مومن خاص طور سے کسی غیر کے مال کو غیر شرعی طریقے سے ہڑپتا ہے، غصب کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، ہاتھ صاف کر دے، اپنی ہاتھ کی صفائی ظاہر کر دے، جیسے بھی جتنا لے لیتا ہے، چاہے وہ کسی بہانے سے، کسی طریقے سے، میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں ظاہر پکڑ طلباء کے حوالے سے، جس طریقے سے بھی مال اڑا دے، چاہے ظاہرین کا، چاہے مومنین کا، چاہے کسی کا بھی، وہ اس کے رزق میں تھا۔ یہ میں میر دمائی صاحب کے بیان کر چکا ہوں، وہ اس کے رزق میں تھا۔ اگر یہ حلال طریقے، اگر یہ حرام طریقے سے حاصل نہ کرتا تو خداوند متعال حلال طریقے سے وہ رزق پہنچاتا۔ فرض کریں $500 کسی کا آپ نے مار دیا، میں کہوں اپنے آپ کو کہوں، میں نے کسی کا $500 زیادہ دیا تو اسے میں نے مار دیا، یہ $500 جو میں نے مار کر کے کھا پی کر کے برابر کیا، اپنے اوپر صرف کیا، یہ میرے رزق میں تھا، کیونکہ خداوند متعال نے رزق کی ضمانت لی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے 147 نمبر یا کمیل خطاب کر کے جو کہا ہے نا، اس میں رزق کیا مضمون مقسوم، ضمانت لی ہوئی ہے، بٹا ہوا ہے، ہم اسے حاصل کرتے ہیں کبھی فون ادھر ادھر گھما کر کے، کبھی کسی اور طریقے سے۔ کلی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے اوپر لیے کہہ رہا ہوں، پہلے اگر کسی طریقے سے ہم نے غیر شرعی طریقے سے مارا ہے تو وہ ہمارا رزق تھا، ہمارے لیے ضمانت بنائی گئی تھی، مگر ہم نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ یہ وہاں گفتگو میں کر چکا ہوں۔ اب وہ آیت کہ یتیم کا بارز مثال ہے، اس لیے یتیم ذکر کیا گیا ہے۔ بحث صرف یتیم تک محدود نہیں، کسی بھی مومن کا، کسی کا بھی حق اگر ہم اس طریقے سے نام پہ کسی اور چیز کے لیے، مثلا کتاب چھپوانی، میں پہلے اپنے آپ کو مخاطب کروں، اسی ہفتے چھپنی ہے، نام پر کتاب چھپوانے کے لیے اور پھر اس کو کسی اور طرف استعمال کریں، اگر دینے والا راضی نہیں ہے، اور وہ تو خوش فہمی میں ہے کہ معمم 40-50 سال کی عمر، سفید داڑھی ہو گئی ہے، مجھ سے کتاب کے نام پہ پیسہ لیا ہے اور لگایا کسی اور نے، اگر وہ راضی نہیں ہے تو یقین جانیے اس کی بازپور سے ایک تو کتاب، اور میں کتاب کی مثال میں دے رہا ہوں، میں اپنے نام لے رہا ہوں، تو اس لیے کچھ بھی ایسا کام ہم جو کریں گے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہم طالب علم اس میں زیادہ ملوث ہیں، میں کسی کو خاص نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کے لیے ملے اسی چیز میں صرف ہونا چاہیے۔ غیر شرعی طریقے سے اگر ہم نے اس مال کو صرف کیا ہے، یاد رکھیے وہ اپنے رزق میں تھا، حرام طریقے سے ہم نے حاصل کیا ہے۔ اب اس روایت کو سنیے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے کسی بھائی کا مال، یہاں پہ بھائی سے مراد دینی بھائی نہیں ہے، کلن بھائی یعنی انسان کا مال کسی بھی غیر شرعی طریقے سے کھا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس پیسے یا سرمایے سے غذا کھا رہا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں اسے بروز قیامت آگ کا ٹکڑا نگلنا پڑے گا۔ جتنا بڑا، جتنا لذیذ لقمہ ہے، اتنا ہی قوی آگ کا لقمہ جو ہے نگلنا پڑے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں بیان کر رہا ہوں، چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں، کتاب کافی جلد 2 صفحہ 333 پہ یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں
چوری، ڈکیتی، ربا، غصب، رشوت وغیرہ وغیرہ سے جو مال ہم حاصل کرتے ہیں یہ ہمارے رزق میں تھا، غلط طریقے سے حاصل کیا۔ اب وہ کیسے رزق ہوتا یہ خدا بہتر جانتا ہے، معصومین بہتر جانتے ہیں کہ کیسے ہمارا رزق ہوتا، وہ خدا جانے، لیکن وہ ہمارے رزق میں ہوتا۔ الفاظ امام جعفر صادق علیہ السلام ملاحظہ ہو، من اکل مال اخیہ ظلمن، ظلمن، کسی بھی عنوان ظلم اس کے اوپر آ جائے، ربا پہ بھی آتا ہے، رشوت پہ بھی آتا ہے، چوری اور ڈکیتی پہ بھی آتا ہے، اور یہ جو ہم بعض کرتے ہیں وہ بھی، ان سب پہ ظلمن، یعنی غیر شرعی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی کے مال کو کھائے گا، اکلا جزوۃ من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن صادق امام یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اسے آگ کا حصہ کھانا پڑے گا، نگلنا پڑے گا، اسے اس کے منہ میں ٹھوسا جائے گا، اکلا جزوۃ من النار یوم القیامت۔ میں بہت اچھا نہیں ہوں، بہت صاف ستھرا نہیں ہوں، میں پیش کر رہا ہوں یہ باتیں، خداوند متعال توفیق دے کہ معصومین علیہم السلام کے بیانات کے اوپر ایمان پہلے رکھیں، ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو، اور پھر عمل کرنا بھی شروع کریں۔ معصومین علیہم السلام نے ہمارے ہی لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہی بیان کیا ہے، وہ نہ بیان کرتے تو ان کا کوئی نقصان نہیں تھا، مگر انہوں نے بیان کیا ہمارے لیے۔ یہ آیات، یہ روایات، یہ احکام، یہ دستور جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے اور قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ سب ہمارے لیے ہیں۔ عمل جتنا کریں گے اتنا فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ خداوند متعال میدان قیامت میں آخری بات ملاتے ہوئے، یہی جو صراط مرصاد ہے نا، 3 چیک پوسٹ ہے، بعض روایت میں 7 چیک پوسٹ ہے، ایک چیک پوسٹ پار کرنے میں 1000 سال لگے گا، دوسرے میں 1000 سال، تیسرے میں 1000 سال۔ امام امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب کر کے ظاہراً رسول اسلام فرماتے ہیں، عبارت یہ ہے، لا تقطعها فی غیر مشقۃ، صراط سے گزرنا تو سب کو ہے، ہم روایت پڑھ چکے ہیں کہ معصومین علیہ السلام بھی پل صراط سے گزر کر کے لمحے بھر میں وہاں پہنچ جائیں گے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی لے کے جائیں گے، جیسے جیسے جس کا نام اعمال کلیئر ہوگا۔ فرماتے ہیں لا یقطعها، یہ جو مسیر ہے 3000 سال کی، اس کو کوئی چشم زدن میں پلک جھپکنے سے پہلے پار کر لیں گے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی گھٹنوں کے بل چلنے، کوئی کسی رفتار سے لوگ طے کریں گے نا، روایت پڑھی جا چکی ہے، مگر مشقت سب کو ہوگی، زحمت سب کو ہوگی۔ لا یقطعها من غیر مشقۃ، پہلے پیغمبر اسلام نے کہا سب سے پہلے میں صراط پار کروں گا، پھر وانت یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب آپ پار کریں گے، پھر اس کے بعد کسی کا نام نہیں، نہ جناب سیدہ کا نام ہے، نہ معصومین کا نام ہے، مگر اس کے نام نہ ہونے کے باوجود جو فقرہ آیا اس پہ توجہ کریں۔ لا یقطعها من غیر مشقۃ، بغیر مشقت کے، بغیر زحمت کے، بغیر دشواری کے کوئی اس راستے کو پار نہیں کرے گا الا محمد و اہل بیتہ، یعنی سارے معصومین، حتیٰ انبیاء اور مرسلین بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ بہت توجہ سنیں، انبیاء اور مرسلین کو بھی سب کو پار کرنا ہے اس صراط کو، جو مرصاد ایک چیک پوسٹ ہے اس کا، ورنہ امانت، صلہ رحم، نماز، توحید، عدل مختلف ہے نا۔ امام پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس کو بغیر مشقت کے کوئی نہیں پار کر سکتا سوائے ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کے، کہ ہمیں کوئی مشقت نہیں ہوگی، ہم اس صراط کو اس پر پلک جھپکنے سے پہلے پار کر لیں گے۔ تو ان ربک لبالمرصاد میں مرصاد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہر انسان کے تمام اعمال جزئی سے جزئی امور کے بارے میں سوال ہوگا، خدا اہل بیت طاہرین کے صدقے میں ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو یدخلون الجنت بغیر حساب ہوں گے۔ ہمارے پاس حوصلہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اتنی توانائی نہیں پائی جاتی کہ ہم صبر کر سکیں گے، حساب دے سکیں گے۔
خداوند متعال اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ایسا بنائے کہ ہم میدان محشر میں لمحے بھر میں اپنا حساب کتاب کر کے ان کی خدمت میں پہنچ جائیں، ان کی زیارت سے مشرف ہوں، ان کے انوار مقدسہ اور ان کے اجسام مطہرہ کی زیارت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔